السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے مسکرا رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ میری وہ دل سے دعا جو ڈیلی آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی ہوں، کیونکہ دل سے جب دعا نکلتی ہے، بات نکلتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے۔ میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ، آپ کی دوست، آپ سب کی فیوریٹ کہکشاں فیصل، اور آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح۔ جی ہاں جناب، مسکراتی صبح کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آج بھی جو میں نے حسین سا آؤٹ فٹ ویئر کیا ہے وہ ایس کے کلیکشن بائی شمائلہ خان کا۔ اگر آپ کو ایسا چاہیے یا ایسا بنوانا ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ایس کے کلیکشن بائی شمائلہ خان سے۔ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہوگا، شہزاد بھائی نے اب تک تو چلا ہی دیا ہوگا، مجھے یقین ہے، کیونکہ جب میں انہیں بتا دیتی ہوں کہ شہزاد بھائی یہ نمبر جو ہے میرے ڈیزائنر کا آپ نے کرنا ہے آن ایئر، تو وہ کر دیتے ہیں، اپنی خصوصیات اور اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں ان کو آن ایئر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ناظرین، اب پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر غنی اکرم سبزواری صاحب، جو کہ ریسرچر ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بخیر۔ ماشاءاللہ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سر مسکراتی صبح میں۔ جزاکم اللہ، الحمدللہ۔ انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور معزز مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، جن کا نام ہے عاطف بن احسان، جو کہ بزنس مین ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں عاطف؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ منڈے مارننگ یوزولی تھوڑی سی ایک دل نہیں چاہتا کچھ بھی کرنے کا، آرام کی ہمیں جو ہے وہ عادت ہو جاتی ہے سیٹرڈے اور سنڈے، تو اس کے بعد منڈے تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے۔ صحیح، کیونکہ سنڈے ہفتے میں ایک ہی دن آتا ہے، اس لیے جی بالکل، اس لیے، اور ہم نے تو اس دفعہ پراپر سنڈے منایا الحمدللہ، ورنہ ہماری سنڈے میں بھی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں۔ آپ کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتی صبح میں۔ انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور معزز مہمان کی طرف بڑھیں گے، جن کا نام ہے مولانا شکیل صاحب، جو کہ ممبر ہیں خانقاہ بخاریہ 89 کے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں شکیل صاحب؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کو بھی ہم مسکراتی صبح میں ویلکم کہتے ہیں۔ میرے تینوں معزز مہمانوں کو ویلکم میں نے کر دیا ہے، اب بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ سب سے پہلے ہم پروفیسر صاحب سے ہی سوال کریں گے، سر کل کی تعلیم میں اور آج کی تعلیم میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان تو بنا تھا اسلامی نظریہ کے اوپر، اور وہ نظریہ شروع سے لے کے اب تک اس پر عمل ہوا ہی نہیں۔ ایک واقعہ میں یہ بتاؤں گا کہ موجود آغا خان کے جو دادا تھے، آغا خان مرحوم، 1946 میں انہوں نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ اب پاکستان بننے والا ہے، پاکستان کی قومی زبان عربی رکھیے گا، اس سے نئی نسل کو دین سمجھ آئے گا اور آپ عرب ورلڈ کے قریب ہو جائیں گے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ عربی تو کیا قومی زبان ہوتی، اردو ہماری قومی زبان ابھی تک نہیں ہوئی۔ جی، میں بچپن میں نے ہندوستان میں کیونکہ تعلیم ہوئی تھی، اس کے بعد پاکستان آ گیا تھا 1947 میں، میری عمر 14 سال تھی۔ تو لیاری میں ہم رہتے تھے، وہاں ایک لیاری اسکول کے اندر داخلہ مل گیا تھا، وہاں تھا آج بھی۔ تو وہاں بھی مجھے یاد ہے کہ صرف ایک مولانا دینی تعلیم کے لیے آتے تھے، باقی سب مضامین ویسے ہی پڑھائے جاتے تھے، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہی حال ہوگا۔ بہرحال ہائی اسکول کرنے کے بعد بی اے کیا، ایم اے کیا، یہ پھر اسکالرشپ ملا، امریکہ چلے گئے، پھر کراچی یونیورسٹی میں 11 سال میں نے پڑھا۔ یونیورسٹی میں بھی تعلیم کا ذریعہ وہی تھا جو عام ہمارے یہاں ہوتا ہے، یعنی دین کا کہیں تصور نظر نہیں ملتا تھا۔ میں جب یونیورسٹی امریکہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک دن میں نے یہ دیکھا، میں لائبریری سے باہر آیا تو دیکھا لڑکے کچھ ہنگامہ کر رہے ہیں، پوسٹر لیے ہوئے ایشو، تو میں نے وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گا، دوسروں نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ان لڑکوں کی کلاس تھی تو وہ کلاس میں چلے گئے، اور ہم اب جو لڑکے آئے ہیں ان کی کلاس نہیں ہوگی تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا۔ ہمارے یہاں کوئی بھی بات ہوتی ہے، ذرا سی سب سے پہلے اسکول بند ہوتے ہیں، یونیورسٹی کالجز بند جاتے ہیں، یونیورسٹی بند ہو جاتی ہے۔ تو میں جب کراچی یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، اس زمانے میں بھی ہوتے تھے الیکشن، مطلب احتجاج وغیرہ، لیکن میں اپنے لڑکوں کو یہ کہتا تھا کہ دیکھو تمہارا وقت بہت قیمتی ہے، اگر تم اپنا وقت ضائع کرو گے اسٹرائک وغیرہ میں تو نقصان کس کا نہیں ہے، تمہارا نقصان ہے۔ بالکل ایسے۔ تو الحمدللہ جب میں نے 11 سال کراچی یونیورسٹی میں پڑھایا، ماشاءاللہ 11 سال کے دوران ہماری کلاس کبھی ایجیٹیشن میں شریک نہیں ہوتی تھی، ماشاءاللہ۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے، اصل نظریہ جو ہم ہماری زبان میں اسلامی تعلیم کا ہونا چاہیے، وہ نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ تو مطلب ہے کہ اب یہ بس یعنی غیر اسلامی طریقہ کار چل رہا ہے، اسی پہ ہم
चल रहे हैं, हमारी नई नस्ल जो है उसको आप देखें, यानी कोई नज़र नहीं आता कि उनको दीन का कोई असर है। वैसे दीनी मदारिस वाले बच्चों को हिफ्ज़ कुरान करा देते हैं लेकिन अरबी ज़ुबान नहीं पढ़ाते। अरबी ज़ुबान है, हाफिज़ कुरान हैं, तरावियाँ होती हैं, लेकिन उनको अरबी नहीं आती। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा निज़ाम तालीम जो है न पहले इस्लामी था न अब इस्लामी है। आइंदा अल्लाह ही जाने क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बात कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर नाज़रीन टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं आतिफ साहब की जानिब। आतिफ साहब, आप बिजनेसमैन हैं, किस चीज़ का आपका बिजनेस है और आपके क्या मसाइल हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना ऑयल का बिज़नेस है और इस बिज़नेस को शुरू करने वाली जो मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं जनाब अब्बा जी सरकार, उन्होंने ही मुझे ये सजेस्ट किया कि आप ये बिज़नेस करो, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ठीक है। तो उसी हवाले से ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में कोई इतने बड़े मसाइल नहीं है, लेकिन मसाइल तो पूरी आवाम के साथ ही हैं। जैसे ऑयल का सबसे ज़्यादा डिस्कशन लोग कर रहे होते हैं कि आजकल जो है महंगाई तो हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंक्रीज रेट जो है वो ऑयल के ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो क्या आपने इस चीज़ को देखा कि आपकी जो मतलब कहते हैं ना कि जो कीमतें होती हैं जो आवाम खरीदती है, खरीदो फरोख्त में आपने मसाइल देखे, लोगों की कुव्वत फ़रोख्त के हिसाब से मसाइल तो हो रहे हैं? जी बिल्कुल। असल में ऑयल की कीमतें तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में डबल इजाफा हुआ है उन कीमतों में ना। तो इससे होता ये है कि असल में मेरा काम है इंजन ऑयल का। ठीक है, ओके। तो इंजन ऑयल में ये होता है कि कस्टमर को कहता है कि यार अब तो इतना महंगा हो गया ऑयल, आपने उस दिन इतना दिया था और आज रोज बरोज यानी कि रेट बढ़ते चले अच्छा, मतलब कुकिंग ऑयल के साथ इंजन ऑयल के भी रेट बढ़े हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऑयल हर जहाँ पे ऑयल आ गया वहाँ पे रेट बढ़े। अच्छा, हमें असल में हम इतने मासूम लोग हैं ना कि हमें जब ऑयल का जिक्र होता है तो खवातीन के तो दिमाग में यही आता है कि बस कुकिंग ऑयल की बात हो रही है। और वैसे भी रमजान की आमद है, तो घर का जब आप एक अपना बना रहे होते हैं ना स्ट्रेटेजी के भाई हमें जो है वो पूरा राशन लेके आना है, ये सब चीजें होंगी, तो सर फहरिस्त जो है सबसे महंगी चीज है वो ऑयल है। तो जब मुझे इन्होंने कहा कि मेरा ऑयल का बिजनेस है, मुझे लगा कुकिंग ऑयल का बिजनेस है। अच्छा, आपका इंजन ऑयल का बिजनेस है, ठीक है, बताइएगा अब अपने मसाइल बताइए। हाँ, मसाइल ये हैं कि मैं तो कि हर जगह ही मसले मसाइल हैं और फिर ऊपर से कभी एक दफ़ा कंपनी जो है वो अच्छा ऑयल दे देती है, फिर अगली मरतबा फिर उसमें शिकायतें आ जाती हैं। तो हमें यही है कि कस्टमर को डीलिंग करना बड़े फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, ये आपने जो इंजन ऑयल का जिक्र किया उसमें भी आप कह रहे हैं कि पैसे जो है वो इंक्रीज हुए हैं। बिल्कुल, तो पहले कितनी थी और अब कितने हैं? समझ लें कि 100% ऊपर गया है, यानी कि पहले अगर 100 रुपीस लीटर था तो वो अब 250 रुपीस लीटर हो गया। तो आपके बिजनेस पे भी फर्क पड़ा होगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा बिजनेस में। ओह माय गॉड। तो किस तरह से फिर क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है, किसकी जो है वो ये बात बनती है कि जिसको नजरसानी करनी चाहिए? इसके जिम्मेदार तो मैं कहूँगा कि हम सभी हैं। देखा जाए तो हम सभी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारियाँ ईमानदारी के तौर पे पूरी करें तो असल में होता ये है कि जो बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, मुझसे भी पीछे जो बैठे हुए हैं, उन लोगों को चाहिए कि यार थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दें। जिनके हाथ में हुकूमतें हैं, जिनके हाथ में एक ऑप्शन है कि वो रिलीफ दे सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दें, ताकि जो है वो उससे छोटा जो गरीब घराना है और जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो लोग जो है थोड़ा कवर अप कर लें उसको। जी ठीक है, ज़बरदस्त। बढ़ते हैं हम तीसरे मेहमान की जानिब, जिनका नाम है मौलाना शकील साहब। जी शकील साहब, फरमाइएगा, आप जो हैं खानका बुखारिया के मेंबर हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खानका बुखारिया से ज्वाइंट हूँ और अब्बा जी सरकार का ये मुझ पर नज़र करम है कि जैसे आपने वो शेर सुना है ना कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, अब्बा जी ने ख़रीद कर अनमोल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वहाँ के जितने भी रूहानी इलाज हैं वो अब्बा जी के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही देखता हूँ वहाँ पे। अच्छा, जी जी, माशाल्लाह। तो मेरी यही वहाँ पे खिदमत है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए तकरीबन 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रूहानी मामलात आप देखते हैं खानका बुखारिया में, तो हमें ज़रा बताइएगा, आजकल तो हर किसी को, हर दूसरे बंदे को यही लगता है कि मुझ पर किसी ने कुछ करा दिया। क्या जो है ये सच में ऑथेंटिक बात है या ये चीज़ें हैं तो सबको पता है लेकिन लोग ये समझते हैं, तो ये बात दुरुस्त है या गलत है? जी असल में बात आपकी बिल्कुल सही ठीक है। कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहा है, असल में हम लोग कुरान से दूर हैं। जब तक कुरान को हम उर्दू में नहीं पढ़ेंगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ प्रॉब्लम है क्या, अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है सूरह निसा की आयत नंबर 79 में कि तुम पे जो भलाई आई है वो अल्लाह की तरफ से है
اور جو برائی آئی ہے وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے. اور پھر ایک جگہ یہ فرما رہا ہے کہ تم جیسا گمان کرو گے میں ویسا کر دوں گا. تو ہم اپنے پہلے گریبان میں جا کے کہ پہلے ہمارے معاملات کیسے ہیں, ہمارے اعمال کیسے ہیں, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کسی نے جادو کرایا ہے یا ٹونا کرایا ہے, جو بھی ہے. تو پہلے اپنے معاملات کو چیک کریں, تو جیسا کریں گے ویسے اس کے آگے پھل بھی ملے گا. بالکل جی صحیح بات ہے. مطلب روحانی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں, ہم لوگ ایک عجیب سی مطلب کشمکش کا شکار ہے نا پاکستانی قوم. ہمارا کاروبار نہیں چل رہا تو کسی نے کچھ کرا دیا, ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی تو کسی نے کچھ کرا دیا, وہاں گیا تھا فلاں گیا تھا, نظر لگتی ہے لیکن کوئی جادو وغیرہ کرانے کا جو سسٹم ہے وہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ہماری قوم میں ہی پائی جاتی ہے. جی اصل میں بات یہ ہے, دیکھیں جادو بھی حق ہے, جنات بھی حق ہیں, بے شک, لیکن ہم پہ یہ بتائیں نا کہ ہم پہ یہ آئے کیوں. دیکھیں پکڑتا تو اللہ ہی ہے, بے شک. تو جب ہمارے سے کوئی گناہ ایسا سرزد ہو گیا, جو اصل میں قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے نا تو اس میں اللہ ہم سے کیا کام لینا چاہ رہا ہے. جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہماری پکڑ ہوگی اور یہ کام کریں گے تو ہم بچ جائیں گے, تو پکڑتا تو اللہ ہی ہے. بے شک. تو فرشتوں کو اللہ نے معمور کیا ہوا ہے, جیسے ہی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اللہ تو پہلے بخشتا ہے, معاف کرتا ہے, پھر پکڑتا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. بے شک. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ شاید راستے پہ آ جائے, لیکن ہمیں تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے, ٹونا کرا دیا. بالکل, تو پہلے ہم اپنے معاملات کو چیک کریں. بالکل اپنے معاملات کو چیک کریں. اور یہاں پر ہم بھی جاتے ہیں بریک کی جانب. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا نام ہے مسکراتے سے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا نام ہے مسکراتے صبح. پروفیسر صاحب سے جانیں گے, سر اپنی پہلی کتاب کے بارے میں ہمیں بتائیے. پہلی کتاب تو ہم نے نکالی تھی, میرے استاد تھے ڈاکٹر عادل عثمانی صاحب, انہوں نے ہم نے مل کے پہلی پاکستان بک ٹریڈ ڈائریکٹری شائع کی تھی. یعنی پبلشنگ کے اندر جو پبلشر اور پرنٹر تھے ان کی فہرست ہم نے شائع کی تھی, ان کی تفصیلات. تو وہ کتاب کافی پاپولر ہوئی. اس کے بعد ہم نے ایک کتاب شائع کی تھی, ہو از ہو ان لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس. یعنی لائبریریز میں جو لوگ کام کر رہے تھے, جنہوں نے لائبریری سائنس میں تعلیم حاصل کی تھی, ان کا بایو ڈیٹا تصویروں کے ساتھ ہم نے شائع کیا. اس کے اب تک 5 ایڈیشن ہم نے شائع کیا ہے. پھر اپنے سبجیکٹ ہم نے کتابیں شائع کی. میرا سبجیکٹ خاص تھا کلاسیفیکیشن. آپ دیکھیں گے لائبریری میں کتابوں کے پیچھے نمبر لکھے ہوتے ہیں, تو وہ نمبر جو ہوتے ہیں وہ ان کے سبجیکٹ کے اعتبار سے لگائے جاتے ہیں. اس کو پوری ہیومن نالج کو 10 کلاسز کے اندر ایک میلول ڈیوی تھا امریکہ میں, اس نے بنائی تھی, تو وہ اسکیم بنائی تھی. اس کو خیر ایکسپینڈ کر دیا, اس کے اندر اسلام کو بھی بہت تھوڑی جگہ دی ہے. تو بہرحال پھر میں نے جو کتاب چھاپی تھی درجہ بندی کے نام سے, وہ یعنی نالج کلاسیفیکیشن کیا ہے اور بک کلاسیفیکیشن کیا ہے, وہ اس کے اندر میں نے اس کی تفصیل دی تھی. پھر میں نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے کلاسیفیکیشن پر ہی امریکہ سے. تو اس میں یعنی ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم جو اس میں اسلام پر, پاکستان پر اور اسلامک فلاسفی پر اسپیس بہت کم ہے, تو میں نے اس کو ایکسپینڈ کیا. تو وہ اس کے لیے میں نے ایک الگ درجہ بندی کے نام سے دوسری کتاب شائع کی. سر یہ آپ کی کتابیں بھی ہیں, اگر آپ ہمیں دکھانا چاہیں اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. وہ کتابیں تو میں نہیں لایا, میں یہ دوسری کتاب لایا ہوں. جی, جیسے یہ کتاب میری زیادہ پاپولر ہوئی, فرسٹ فیمس فیکٹس آف مسلم ورلڈ. واو, 2 سال لگے مجھے امریکہ میں نے یہ کتاب تیار کی. ماشاءاللہ. مسلمانوں نے کیا تحقیق کی, ماشاءاللہ, کیا ریسرچ کی. تو کسی بھی سبجیکٹ میں آپ تلاش کریں تو پہلا مسلمان آپ کو ملے گا. ماشاءاللہ. تو اس کتاب کے اندر میں نے تمام مسلم فلاسفرز اور انوینٹرز جو بھی تھے ان کو اس میں یکجا کیا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری لائبریری نہیں خریدتی اس کو. کیوں؟ حالانکہ یہ اچھی ریفرنس بک ہے کہ اس سے پاکستان مسلمانوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں نے کیا کیا. بلکہ یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے اور والدین کو بتانا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا, بالکل, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اور پھر وہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو, وہ بھی کچھ کرے. تو بہرحال یہ کتاب میری ایسی ہے کہ جو یعنی بدقسمتی ہے کہ لائبریریز نہیں خرید رہی. تو یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں لائبریری سائنس کے 12 ڈپارٹمنٹس ہیں لائبریری سائنس کے کراچی پاکستان میں, ان میں بعض اساتذہ اس کو خرید لیتے ہیں,
तो ये किताब मेरी असल किताब मेरी ये है सबसे अहम, ये जिसको फ़रोग़ मिलना चाहिए, लाइब्रेरीज में हर लाइब्रेरी में इसको होना चाहिए और हर घर में होना चाहिए, ताकि मुसलमानों को मालूम हो कि उनके असलाफ ने, उनके बुजुर्गों ने क्या किया। बिल्कुल। और इसके अलावा ये मेरी आप बीती है। अच्छा, वैसे उर्दू में मैंने शायरी की थी, मुझे मालूम नहीं था, वो घर पे नहीं थी इस वक्त, वो ले आता मैं। उर्दू में मैंने अपनी बाप बीती शायरी की थी, क्या बीत गई कतरे पे, उसका नाम ये रखा था वाह, कि मुझ पर क्या बीती। तो वो ये पढ़ने से पता चलेगा कि पाकिस्तान में रहते हुए अब क्या हम पर गुजरी। यानी ये आलम था मेरा, जब मैं स्कूल जाता था मेरे पास जूते नहीं होते थे, मैं खड़ा में पहन के जाता था। बहरहाल अल्लाह ताला ने किया, मैं हाई स्कूल पास किया, फिर मैंने बीए किया, फिर मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया माशाल्लाह। और 5 साल मैंने यूएस इंफॉर्मेशन सेंटर में एज ए रीडर एडवाइज़र काम किया। वहाँ मेरी डायरेक्टर मुझसे बहुत खुश थी। पहला करना चाहिए, मेरी पब्लिकेशन जो थी पहली वो थी कराची यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी साइंस अलमनाई एसोसिएशन एक है, उसका न्यूज़ लेटर मैंने शाये किया। मेरी डायरेक्टर बहुत खुश हुई कि, और उसने कहा कि तुम ये यहीं से डिपार्टमेंट हमारे यहाँ से निकालो और इसको तस्लीम कर दो। उसमें मैंने पाकिस्तान अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन को रिक्वेस्ट की कि उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम हमें इनायत करें जो फॉरेनर्स को स्कॉलरशिप देते हैं। माशाल्लाह सर, तो वो हमें लिस्ट भी उन्होंने जब दी तो मैंने उनको न्यूज़ लेटर में शाये कर दी। माशाल्लाह बहुत से लाइब्रेरियन से अप्लाई किया, एक को स्कॉलरशिप मिल गया। और सर हमें भी आपसे मिलके आज बहुत खुशी हुई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपकी पूरी जर्नी पे भी अभी हम रोशनी डालेंगे, बढ़ते हैं हम आतिफ की जानिब। आतिफ साहब हमें बताइएगा, आप भी खानका बुखारी से मुंसलिक हैं, कितना टाइम हो गया है, कब आप जो है वो खानका बुखारिया से मुंसलिक हुए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खानका बुखारिया से ही मुंसलिक हूँ और तकरीबन कम व बेश 8-9 साल मुझे जो है खानका बुखारिया में अब्बा जी के साथ उनकी रहनुमाई में, उनके साए में अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। और अब्बा जी के लिए तो समझ लें कि उन्होंने लोगों को जीना सिखाया, इतना उन्होंने जीना सिखाया कि यानी कि कहते हैं ना कि हम लोग पहले किस्से सुना करते थे बुजुर्गान दीन के कि भाई फ़लाँ ने जो है वो कश्ती समंदर से निकाल दी, फ़लाँ ने जो है ये कर दिया। वो मैं कहता हूँ कि वो किस्से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हक़ हैं और सच हैं। और अब्बा जी ने भी लोगों को समझ लें कि यानी कि गिरी हुई कौम को उठाया है। जितने भी अब्बा जी से साथ जो मुंसलिक लोग हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज खुश हैं हम लोगों की तरह, क्योंकि हम लोग भी बड़े खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह जी। तो मैं एक छोटा सा वाक़या अब्बा जी का एक पेश करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल, सुनाए, बताइए। कि एक हमारे भाई हैं माजिद मकसूद साहब ना, वो पंजाब में गए थे अपने बड़े भाई के घर पे, तो वहाँ पे वो सो रहे थे। अच्छा, उनका फ़ोन आया तो देखा तो अब्बा जी का ही फ़ोन था इत्तेफाक से। तो उनकी भाभी जो थी वो थोड़ा सा इन चीज़ों को मानती नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि भाई माजिद तू ये जो अपने मुर्शिद का इतना वो गाते रहता है, इतना किस्सा सुनाते रहता है, तू ये तो दिखा ये हैं कैसे। तो उन्होंने जब उनकी तस्वीर दिखाई फर्स्ट टाइम पे तो वो एकदम से हैरत में पड़ गई। उन्होंने अपनी छोटी बेटी को बुलाया, उनसे कहा कि बेटा तू ये बता कि ये तो वही बुजुर्ग हैं जो मुझे उस दिन साइकिल पे नसीहत करने के लिए आए थे। अच्छा। और वो बच्ची कहने लगी हाँ अम्मा ये तो वही बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने माजिद भाई ने बोला क्या नसीहत की थी भाभी? तो उन्होंने बोला ये कह रहे थे कि भाई उन्होंने कुछ नसीहत की, वो मैं बता नहीं सकता। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने बड़ी एक ऐसी मुझे बात बताई कि बस उस दिन के बाद से मेरे आज के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट हैं। अच्छा, मैंने माजिद भाई को पूछा, मैं कराची में था, वो पंजाब में थे, मैंने माजिद भाई को पूछा कि माजिद भाई वो क्या टाइम था? तो माजिद भाई ने बोला कि आज 16 रमज़ान था और 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। अच्छा, 4 साढ़े 4 बजे अब्बा जी मेरे साथ, हम लोग क्योंकि रिहाइश मलीर में ही है तो वो वहाँ पे आए हुए थे और एक उनके मुरीद के वालिद साहब का इंतकाल हो गया था कुछ अरसे कबल। अच्छा। तो उस दिन उनके घर वालों को अपने वालिद मोहतरम की बहुत याद आ रही थी। तो अब्बा जी जो हैं वो अब्बा जी का ही किरदार अदा करते हैं। तो इत्तेफाक से उन्होंने कहा भाई आज मैं तुम्हारे वालिद साहब की तरफ से तुम्हारे साथ रोज़ा खोलूंगा। अच्छा। तो वो हमें भी साथ ले गए। जब हमने उनके गेट को नॉक किया ना तो उनका छोटा भाई साइकिल चला रहा था। तो अब्बा जी ने बोला लाओ भाई हमें भी आज साइकिल दो। अब्बा जी साइकिल चलाने लग गए। अच्छा, ये साइकिल जो थी वो 4:30 बजे का टाइम था और जो वहाँ पे पंजाब में नसीहत हो रही थी उनको वो भी 4:30 बजे का टाइम था। अच्छा जी, इतनी रूहानी कि एक ऐसी रूहानी बात है कि हम लोग ये सुनते थे लेकिन जब ये अपनी आंखों से देखा तो फिर और ईमान ताज़ा हो गया। तो ऐसे कई वाक़यात हैं, ये तो वो समझ लें वो वाक़यात हैं जो मेरे साथ अपने हुए।
اور ایسے بہت سارے شاہ صاحب کے مریدین ہیں، ابا جی کے جو مریدین ہیں، ان کے ساتھ کئی واقعات ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ جب مطلب کس کے تھرو آپ ابا جی سے ملاقات ہوئی، کیا واقعہ تھا، کیسے ملے؟ جی میں اس شخص کا بہت شکر گزار ہوں، وہ میرا دوست بابر ہے جی۔ وہ جنریٹر کا ماشاءاللہ اتنا ایکسپرٹ ہے کہ وہ جنریٹر کی وائس سن کے بتا دیتا ہے کہ اس میں کیا فالٹ ہے، اوکے، وہ بھی فون پہ، ماشاءاللہ، اتنا ایکسپرٹ ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ اس کا میں بڑا احسان مانوں کہ وہ مجھے ابا جی کے پاس لے کر گیا، اور فرسٹ ملاقات میں ہی تقریباً آج سے 9 سال پہلے تقریباً، تو حالانکہ کوئی ایسے اتنے لوگ بھی نہیں ہوتے تھے، ہم لوگ ہی ہوتے تھے، تو پھر فرسٹ ملاقات میں ہی بس دل دے بیٹھے اور انہوں نے دل لے لیا۔ اچھا میں نے پوچھا تھا کہ ابا جی ایسا کیا سین ہے؟ کہنے لگے کہ یار یہ بس یہ چھوڑو، ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے، یہ اوپر کے معاملات ہوتے ہیں کہ کون کس کا ہے اور کون کس کا ہے، کون کس کے ساتھ جائے گا، کون کس کے ساتھ جائے گا، یہ تمام چیزیں طے ہو چکی۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ بڑھتے ہیں ہم شکیل صاحب کی جانب۔ شکیل بھائی، آپ کس طرح سے منسلک ہوئے خانقاہ بخاریہ سے؟ جی میں بھی الحمدللہ ایک مسئلے کے سلسلے میں آیا تھا، اپنے کام کے سلسلے میں ابا جی کے پاس۔ ٹھیک ہے۔ تو جب ابا جی کو دیکھا تو الحمدللہ وہ ان سے ایسی ایک انسیت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ بس وہاں سے اب وہیں کے ہو کر رہ گیا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو آپ بھی مطلب کسی دوست نے بتایا آپ کو کہ یہاں چلتے ہیں؟ میرے کو بھی میرے دوست نے بتایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا ایک ابا جی سرکار ہیں، مطلب ایک بزرگ ہیں جو آپ کو اپنے جو معاملات ہیں وہ اپنے چیک کرا لیں، کیونکہ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ، کیا روحانی مسئلے ہیں۔ تو میں اسی سلسلے میں گیا تھا ابا جی کے پاس۔ ٹھیک ہے۔ تو ابا جی نے فرمایا کہ بیٹا تم وہاں پہ جہاں پہ بھی ہو تم ہمارے پاس آ جاؤ، وہاں کیا کرو، تم تو ہمارے بچے ہو۔ اچھا جی الحمدللہ۔ تو پھر اب اس کے بعد سے الحمدللہ اس بات کو تقریباً 6 سال ہو گئے الحمدللہ۔ اوکے۔ 6 سال سے وہیں پہ خدمات انجام دے رہا ہوں۔ یہ ابا جی کی نظر کرم ہے کہ مجھ جیسے کو وہاں رکھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ اب تک جڑ چکے ہیں۔ تعداد اگر جاننا چاہوں تو بتا سکیں گے کتنا ہجوم ہے ماشاءاللہ؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جو کراچی کے ہیں وہ تقریباً 20 سے 25 ہزار ہیں۔ ماشاءاللہ۔ باقی جو ادر سٹیز ہیں ان کی جو ریکارڈنگ ہے وہ سارا یعنی کہ ڈیٹا جو ہے وہ پنجاب میں ہیں، کچھ کا کوئٹہ میں ہے، کچھ کا انٹیریئر سندھ میں ہے۔ لیکن جو میں خود ایک یعنی کہ خانقاہ بخاریہ کے آئی ٹی ڈپارٹ سے میں کبھی ان لوگوں کے پاس جانا ہو جاتا ہے تو وہ مجھے لسٹ دکھا دیتے ہیں۔ اچھا جی ماشاءاللہ۔ ایسی کیا بات ہے، میں جاننا چاہوں گی عاطف صاحب، کہ ابا جی سے نا ہر کوئی اٹریکٹ ہو جاتا ہے، ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، کیوں، ایسا کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات، ایک آیت بھی ہے چھوٹی سی کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ بے شک۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تو ذکر بلند کرتا ہے۔ جب ہم یعنی کہ آج میں حیات ہوں یا میں آج ظاہری طور پہ بھی بیٹھا ہوا ہوں، تو اگر میں اللہ کے لیے کام کروں گا تو میرے بعد مرنے کے اللہ پاک میرا نام و نشان نہیں مٹائے گا۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہند کے راجہ خواجہ ہند الولی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ وہ میرے دادا بھی نہیں ہیں لیکن مجھے ان کا نام یاد ہے، لیکن میں ہو سکتا ہے کہ اپنے پر دادا کے جو والد صاحب تھے ان کا نام میں بھول گیا۔ بالکل۔ تو یہ آیت جو ہے وہ یہاں پہ کوٹ ہوتی ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ تو ابا جی کے اندر بھی جو ہے نا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شروع سے کہ وہ بات کرتے ہیں قرآن پاک سے اور ختم بھی قرآن پاک پہ ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے اندر یہ اللہ پاک کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ ہر بندے سے بات ہی وہ قرآن پاک کی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اسی تحت جو ہے وہ اٹریکشن پاور ہے ان کے اندر، میگنیٹک پاور ہے کہ وہ بندے کو جو ہے وہ اچھا اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب تم میری باتیں سچے دل سے سناؤ گے تو دل میں اثر رکھتی ہیں۔ بے شک۔ تو اسی وجہ سے جو ہے پھر جب ابا جی سے میں تو کہوں گا کہ تمام جو حاضرین اور ناظرین ہیں کہ ان سے کہوں گا کہ ایک بار آ کے خانقاہ بخاریہ پہ ابا جی سے ملاقات کریں، اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ اپنا ڈیسیجن لیں۔ بالکل۔ پھر آپ خود دیکھ لیں گی، اور جن لوگوں کے یہ سوال ہیں کہ ان کے اندر ایسی کیا پاور ہے تو وہ خود سمجھ جائیں گے کہ اندر کیا پاور ہے۔ بالکل۔ ٹائمنگز وغیرہ کچھ بتانا چاہیں گے؟ ٹائمنگ تو ابا جی کی ٹائمنگ تو صبح 9 بجے سے رات 3 بجے تک کے ہے۔ ماشاءاللہ، خانقاہ میں ہی ہوتا ہے؟ جی بالکل الحمدللہ۔ ہاں عام انسانوں سے یعنی کہ جو عام ملاقاتیں ہیں وہ ہوتی ہیں، اور جو کچھ مسائل ہوتے ہیں وہ 1 سے لے کے شام 5 بجے تک کے، اور ہر ٹاپک پہ ابا جی جو ہے ہر وہ بات ٹاپک کرتے پہ، ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک کا وہ علم ہے جو پورا نچوڑ ہے، تمام علوم کا نچوڑ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور ابا جی کو اس کے اوپر جو ہے بہت اہمیت حاصل ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جو نوجوان دیکھ رہے ہیں جو جڑنا چاہتے ہیں ان سے کیا کہیں گے، کس طرح سے جڑ سکتے ہیں خانقاہ؟ ہاں یہ بہت اچھا آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ حاضرین اور ناظرین میں سے جو نوجوان جو ہیں وہ جڑنا چاہتے ہیں خانقاہ بخاریہ سے،
تو وہ خانقاہ بخاریہ کے پلیٹ فارم پہ آئیں، یا فیس بک پہ بھی ہمیں وہ جوائن کر سکتے ہیں، اے ایمان والوں کے نام سے ہمارا پیج ہے، آپ اس پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور خانقاہ کا ایڈریس بہت آسان ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ خانقاہ کا ایڈریس اگر اسکرین پہ چلانا چاہیں تو ضرور چلائیے. بالکل، آپ زبانی بھی بتا دیجئے. سوری، زبانی بھی بتا دیجئے. ہاں، زبانی یہ ہے کہ گلستان جوہر بلاک 8 آرکیٹیکٹ سوسائٹی، اور وہاں پہ B89 جو ہے ہماری خانقاہ بخاریہ کا پلاٹ نمبر ہے، B89 اور B90. وہاں پہ آ کے آپ جوائننگ لے سکتے ہیں. اور جمعے والے دن رات 9 بجے درس قرآن کی محفل ہوتی ہے، آپ لوگ اس میں آئیں، اور جو ہے وہاں پہ باقاعدہ آپ سے ابا جی کی انشاءاللہ ملاقات بھی ہو جائے گی، اور رجسٹریشن فارم بھی آپ بھر سکتے ہیں. بالکل. درس قرآن کی جو محفل ہے وہ جمعے کو ہی سجائی جاتی ہے یا عام دنوں میں بھی اس کا انعقاد کیا جاتا ہے؟ درس قرآن کی محفل جو مرکزی محفل جو ہوتی ہے ہماری مرکزی پروگرام، وہ جمعے والے دن ہی ہوتا ہے. اور عام دنوں میں بھی جو ہمارے جیسے بہت سارے ایریاز ہیں جیسے ڈیفینس ہے، تو وہاں پہ اتوار سنڈے والے دن رکھی ہوئی ہم نے. اچھا، اور اس کی ٹائمنگز کیا ہے؟ اس کی ٹائمنگ بھی رات 9 سے 10 ٹھیک ہے. تقریباً. اچھا، یہ ٹائمنگ یہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ 9 سے سٹارٹ لینے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے. ٹائمنگ 9 سے 10 لینے کا جو ایک مقصد ہے، کیونکہ آفس ورکنگ والے تقریباً لوگ 7 سے 8 بجے تک کے گھروں پہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آ جائیں بھائی اپنا فریش ہو کے یہ محفل کو جوائن کر لیں. اچھا، زبردست. ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ کیونکہ سب کی مصروفیات ہوتی ہیں، اپنے آفس ورک ہے، تو سب فری ہو کے 9 بجے کے بعد عشاء کے بعد جوائن کر سکتے ہیں. اچھا، جو نوجوان دیکھ رہے ہیں اور جن کو روزگار کی فراہمی نہیں ہو پا رہی، بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ بے روزگاری ہمارے کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو میں نے ایک بات سنی ہے، جب بھی میرے پاس آپ کے معزز بہت سارے بھائی بھی آتے ہیں، میں سب سے بات کرتی ہوں، تو میں نے ایک بات سنی کہ ابا جی جو ہیں وہ روزگار کا بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ والا روزگار کر دیں، اور اس میں مدد بھی فراہم کرتے ہیں. تو یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ہاں، یہ دیکھیں ابا جی جو ہیں اس میں لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی اصل میں ان کو اللہ پاک نے وہ علم دیا ہے کہ ان سے آپ اگر دودھ کا بھی کاروبار پوچھیں گی نا تو وہ آپ کو اس کی ساری کی پوائنٹ بتا دیں گے کہ وہ کس طریقے سے چلا جاتا. الحمدللہ. تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا. اچھا، ابا جی کی جو پہلی بات ہوتی ہے وہی آخری بات ہوتی ہے. اچھا، اگر انہوں نے بول دیا کہ بھائی یہ کاروبار تم کر لو، تو پھر آپ یہ نہیں بولیں کہ آج سے سٹارٹ کروں یا میں 10 دن کے بعد سٹارٹ کر لوں. بولیں گے کر لینا، لیکن وہ 10 دن کے بعد پھر چلے گا نہیں. آپ نے کرنا ہے تو اسی دن ہی اسی دن کرنا ہے. اور یہاں پر ہمیں بھی ایک کام کرنا ہے جو کہ بہت اہم ہے. ناظرین، بریک پر جانا ہے، آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں. یہ دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. اور اب مسکراتی صبح میں وقت ہوا چاہتا ہے صوفیہ کلام ہم لوگ پیش کروائیں گے. ایسے خان صاحب کی خوبصورت آواز میں دعوت دینا چاہوں گی. آئیے ایسے خان صاحب، السلام علیکم. اللہ، زبردست، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. پڑھتے ہیں ہم شکیل صاحب کی جانب. اسی صوفیانہ کلام کے بارے میں میں جاننا چاہوں گی آپ سے، روحانیت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کتنی زیادہ ضروری ہے روحانیت؟ روحانیت تو ایسا ہے کہ دیکھیں، روحانیت تو آپ جب تک قرآن پڑھیں گے نا، تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک جگہ سے جڑنا ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم دین خدا کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں. بے شک. دین خدا کی مدد ہے کیا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم کون سی ایسی مدد کریں کہ جس سے ہماری مدد ہو؟ تو ہمیں ایسی جگہ سے جڑنا ہے جہاں دین خدا کی مدد ہو رہی ہے. تو خانقاہ بخاریہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے الحمدللہ کہ جہاں سے آپ کو یہ سارے معاملات دیکھنے کو ملیں گے کہ ابا جی سرکار کے کیسے معاملات ہیں، کیسے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. اور وہاں پہ درس قرآن میں بھی آئے، وہاں پہ ہر جمعے کو جو رات کو 9 بجے جو درس قرآن کی محفل سجتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ابا جی سرکار قرآن ہی فرماتے ہیں، اور ان کے بول چال میں بھی الحمدللہ قرآن ہی کا استعمال ہے. اور ہم نے الحمدللہ اب تک 6 سال سے یہی دیکھا ہے کہ ابا جی نے قرآن کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں سکھایا. تو الحمدللہ یہی ہے سارا سلسلہ. تو آپ لوگ، میری یہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ خانقاہ بخاریہ سے جڑیں. جمعے کے دن ضرور آئیں درس قرآن میں رات 9 بجے، اور وہاں پہ اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. اور جب جڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں دین خدا کی مدد کرنی کیسے ہے. بالکل جی. اور جڑنے کے لیے رابطہ ضروری ہے، تو آپ لوگ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں. پروگرام میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، پہلے سیگمنٹ میں ہم بڑھتے ہیں میسیجز کی جانب. سر، کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ گزارش یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، جیسے کہ کلام پاک کا آپ نے ذکر کیا
वो तो बुनियादी किताब है। बेशक मुसलमान के लिए कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अगर आदमी कुरान पढ़ के उस पर अमल करे तो उसकी ज़िंदगी खैर और आफियत के साथ गुजर सकती है। बिल्कुल बेशक। बढ़ते हैं हम आतिफ साहब की जानिब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ख़ास तौर पे यूथ से और कराची की आवाम से, बल्कि पूरी पाकिस्तान की आवाम से ये गुजारिश है कि वो आएँ और खानकाह बुखारिया को ज्वाइन करें और कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें। और कहते हैं ना कि तब्दीली अगर हम चाहते हैं तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि ग़ुलामी में काम आती हैं तदबीरें ना शमशीरें, उठते हैं जो मुजाहिद तो कट जाती हैं जंजीरें। वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत पैगाम। शकील भाई क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा भी पैगाम यही है कि आप लोग दीन खुदा के रास्ते पे आ जाएं और बस खानकाह बुखारिया पे ज़रूर तशरीफ़ लाएं। और जब कुरान आप सुनेंगे और कुरान को आप तर्जुमे से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़रूर मदद फरमाएगा। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर वहाँ पे तशरीफ़ लाएं। बिल्कुल ज़बरदस्त, खानकाह बुखारिया ज़रूर जाएं। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, यहाँ पर पहले सेगमेंट का वक्त हो गया इख्तिताम पजीर। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह और मेट्रो न्यूज़।